الإسلام الزجاجة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية غربية يكاد زيتها زيت تمسسها نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإنه شمس فضل كواكبها وبإذن أنوارها للناس في الظلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سب تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے بے-حساب درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء علیہ السلام اور سرکار کی آل و اصحاب کے لیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ بابرکت محترم ربیع الاول شریف اپنی رحمتوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی۔ جس طرح عام بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت حق تعالیٰ نے بڑے نرالے اور بڑے انوکھے انداز میں پسند فرمائی۔ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سبحان اللہ، ابھی بدر تو بہت بعد میں ایک مارکہ ہونا تھا، احد تو بہت بعد میں مارکہ ہونا تھا۔ جس رات حضور تشریف لائے اس رات کے محل پر زلزلہ آ گیا۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ہے اور کسرا میں زلزلہ تو جو آنا تھا آیا۔ حضور تشریف لائے تو خود کعبے کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے ان کی ٹانگیں بھی کانپ گئی۔ تیرا آنا تھا کہ اسنا میں حرم ٹوٹ گئے، تیرا آنا تھا کہ اسنا میں حرم ٹوٹ گئے، تیرے روب سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ تم میلاد مناتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہی کچھ بتاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم تشریف لائے تو قدرت نے ساری کائنات کو بتایا آج میرا حبیب آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے خواب دیکھا، ان کی پشت سے ایک زنجیر نکلی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ایک زنجیر ان کی پشت سے نکلی۔ فرآ فی المنامی، خواب دیکھا، حضور کے دادا جان نے خواب دیکھا، ان سلسلۃ من فضۃ خرجت من ظہرها، ان کی پشت سے چاندی کی ایک زنجیر نکلی، لہا طرف فی السماء، جس کا ایک کنارہ آسمان پر ہے، وطرف فی الارض، اور دوسرا کنارہ زمین پر ہے۔ اور صرف اس کے دو کنارے نہیں، وطرف بالمشرقی، اور اس کا ایک کنارہ مشرق میں ایک مغرب میں، فبینما هو متعجب من الامر، وہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ زنجیر کیسی ہے جس
جس کے کناروں نے آسمانوں کو گھیرا، زمین کو، مشرق و مغرب کو گھیرا. فرماتے ہیں قد عادت کأنہا شجرۃ عظیمۃ، اچانک وہ زنجیر ایک بہت بڑے درخت میں بدل گئی. کأنہا شجرۃ عظیمۃ مورقۃ، تر و تازہ بہت بڑا درخت. علی کل ورقۃ منہا نور مشرق، اس کا ہر پتا چمک رہا ہے، اس کا ہر پتا چمک چمک تجھ سے پاتے ہیں. اللہ حضور کے دادا جان فرماتے ہیں علی کل ورقۃ منہا نور مشرق، ہر پتا چمک رہا ہے، ہر پتا جگمگ کر رہا ہے. وقد تعلق بها اہل المشرق و اہل المغرب، اور اس کی شاخوں کے ساتھ مغرب والے بھی لپٹ گئے، مشرق والے بھی لپٹ گئے، ساری کائنات اس کی شاخوں سے لپٹ گئی. وقد تعلق بها اہل المشرق و اہل المغرب فقبلت له بمولود یخرج من صلبه یحمده اہل السماوات. حضور کے دادا جان فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر معلوم کیا، تعبیر کیا ہے، معبرین نے بتایا آپ کو اللہ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا، اللہ آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں گے، زمین والے بھی تعریف کریں گے، مشرق والے بھی تعریف کریں گے، مغرب والے بھی تعریف کریں گے، سارا زمانہ اس کی تعریف کرے گا. اللہ اتنی شان والا بیٹا آپ کو عطا فرمانے والا ہے جس کا ذکر زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک چلے. اللہ اکبر. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اہل محبت میلاد مناتے ہیں، اور ہم بخل سے کام نہیں لیتے. جو نشانیاں حضور کے آنے سے پہلے ظاہر ہوئی، ہم وہی نشانیاں دنیا کو بتاتے ہیں. اس کا میلاد مناؤ جس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی آمد کے تذکرے دنیا میں کر دیے. اللہ وما ظہر لیلۃ مولدہ، جس رات حضور تشریف لائے، جس رات حضور تشریف لائے. وما ظہر لیلۃ مولدہ من ارتجاس ایوان کسرا کے محل کے کنگرے گرے، مینار گرے، وہاں زلزلہ آیا. کسرا خوف زدہ ہوا کہ میرے محل کے مینارے کس طرح گر گئے، یہ زلزلہ کیسے آیا. وسقوط 14 شرفۃ، 14 مینار گر گئے من شرفات. وخمود نار فارس میں مجوسیوں نے آگ جلائی جو 1000 سال سے جل رہی تھی. وہ آگ کی پرستش کرنے والے 1000 سال انہوں نے اپنے خدا کو ایندھن فراہم کیا، کہیں ہمارا خدا دم نہ توڑ جائے، مگر سبحان اللہ ان کے جھوٹے خدا نے دم تو توڑنا تھا جب آمینہ کا چاند طلوع ہوا. اعلیٰ حضرت پتہ کیا فرماتے ہیں ہم نے میلاد کس طرح منانا ہے. اعلیٰ حضرت کے پھر اپنا انداز ہے نا جی. پھر فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. کس طرح دھوم؟ مثل فارس نجید کے قلعے گراتے جائیں گے. فرمایا جس طرح فارس میں زلزلے آئے ہیں ہم نجد کے ایوانوں میں زلزلے برپا کر دیں گے اور دنیا کو بتائیں گے مصطفیٰ کا میلاد یوں منایا جاتا ہے. کسی نے کہا جی آپ کچھ لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، آپ کسی کو ستا رہے ہیں، کوئی جل ڈھونڈ رہا ہے، آپ کیوں اس کی بیماری میں اضافہ کر رہے ہیں. فرمایا خاک ہو جائیں اور جل کر مگر ہم تو رضا. فرمایا بیماریاں ہم نے نہیں بڑھائی، بیماریاں تو رب نے بڑھا دی. جن کے دلوں میں ازل سے روگ تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جو عداوت کرنے والے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل میں عداوت کی بیماری ہے. ہم مصطفیٰ کریم کے اشاروں پہ ساری کائنات کو چلا دیں گے تاکہ ان کی بیماری بڑھتی رہے. حضور
خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فرمایا جب تک دم میں دم ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہی رہیں گے، سناتے ہی رہیں گے مصطفیٰ کا ذکر۔ اور میں بتا چکا نبی پاک علیہ السلام کی ولادت، آپ کا دنیا میں آنا عام بچوں کی طرح نہیں، عام بچوں کی طرح نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی اماں جان فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چاند سے زیادہ حسین بیٹا عطا فرمایا، خرج منی نور، خرج منی نور، ادھر نبیوں کا سلطان آیا اور ادھر نور بھی لے کے آیا، فرمایا نور کی خیرات اپنے ساتھ لے کے آیا۔ میں کبھی سوچتا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیدا مکہ میں ہوئے اور حضور کی اماں جان فرماتی ہیں میں نے یہاں بیٹھے ہوئے شام کے محلات دیکھے، میں نے شام کے محلات دیکھے۔ جناب بندہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ تو مصطفیٰ کے نور کی ایک کرن ہے، نہیں سمجھے آپ؟ یہ تو مصطفیٰ کے نور کی ایک کرن ہے۔ شام تک کے سارے حجاب دور ہو گئے اور وہ نور تقسیم کرنے والا اللہ نے اس کی نورانیت کا کیا عالم بنایا ہوگا۔ سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نبی کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دنیا میں آنا کس شان؟ ایک یہودی عالم مکہ میں آیا کرتا تھا، گاہے گاہے مکہ میں آیا کرتا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَأَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ، کبھی کبھی وہ آیا کرتا مکہ میں، كُلَّ مَوْسِمٍ، جب حج کا مہینہ آتا وہ مکہ میں آتا۔ اہل علم اس کے پاس بیٹھتے، وہ لوگوں کو آنے والے وقت کی باتیں سناتا، کچھ گزشتہ نبیوں کی باتیں سناتا۔ کہنے لگا فَيَقُومُ مُبَشِّرًا بِظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ۔ مکے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نواب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دور دراز سے آنے والے مکہ کے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک عالم کھڑا ہوا، تورات کا عالم کھڑا ہوا، انجیل کا عالم کھڑا ہوا۔ ظاہر بات ہے علماء نے مصطفیٰ کی باتیں سنانی ہیں، اور سبحان اللہ علماء کی عظمت کو سلام جو مدینے والے کا ذکر گلی گلی سنا رہے ہیں۔ کسی کے پاس دولت، کسی کے پاس جاگیریں، کسی کے پاس کارخانے، کسی کے پاس فیکٹریاں، اور علماء کے پاس حضور کا علم۔ کوئی کارخانے کوئی نہیں، فیکٹریاں کوئی نہیں، پلازے کوئی نہیں، بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی گاڑیاں کوئی نہیں، مگر حضور نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث۔ ہم تھک جائیں نا، تھک جائیں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے تھکن اتر جاتی ہے۔ اللہ اللہ وہ عالم کھڑا ہوا، فَيَقُومُ کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر اس نے فَيَقُومُ مُبَشِّرًا بِظُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ، کہنے لگا میں تمہیں ایک رسول کی مبارک دے رہا ہوں۔ کیوں نہ مبارک دیں جب اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام مبارک دے رہے ہیں، صدیوں پہلے مبارک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایک عالم دے رہا ہے۔ فَيَقُولُ کہنے لگا یا معاشر قریش، اے قریش کے خاندان، اے قریش کے خاندان، انہو سیظہر فیکم نبی تدین لہ العجم والعرب۔ اے قریشیو، ایک ایسا نبی آنے والا ہے، مشرق والے بھی تابع ہو جائیں گے، مغرب والے بھی تابع ہو جائیں گے، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء ملک
بادشاہ، کوئی عرب کا بادشاہ، لیکن امام احمد رضا فرماتے ہیں جس کے گھیرے میں انبیاء ملک، حضرت فرماتے ہیں ہم اس رسول کا میلاد منا رہے ہیں جس کے گھیرے میں جبریل بھی آ جاتے ہیں، میکائیل بھی آ جاتے ہیں، زمین والے بھی آ جاتے ہیں، عرش بری والے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کبھی وہ پہلے آتا، کبھی پہلے وہ آتا اور لوگوں کو کہتا وہ رسول آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ اب کی بار جب آیا تو کہا سیظہر فیکم، ان قریب آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے۔ لوگ اس کی باتیں سنتے حیرت میں مبتلا ہو جاتے۔ اور جس رات حضور کے دادا جان سحری کے وقت کعبے کا طواف کر رہے ہیں، زلزلہ آیا، کعبے کے اندر زلزلہ آیا، بت گرے، بت گرے۔ اس رات بھی وہ کعبے، اس رات بھی وہ مکہ میں ہے، وہ یہودی عالم اس رات بھی مکہ میں ہے۔ اور پتہ کیا اس نے کہا؟ قد طلع نجمہ البارحہ، آج رات وہ ستارہ طلوع ہوا۔ کون سا ستارہ؟ وہ کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس ستارے نے جو آسمان پر اس وقت طلوع ہوتا ہے جب کوئی نبی آتا ہے۔ اس نے کہا قدرت کی طرف سے ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے، جب کوئی نبی آتا ہے تو وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تورات و انجیل کا عالم تمہیں بتا رہا ہوں، اس ستارے نے اب ایک ہی مرتبہ طلوع ہونا تھا اور آج رات وہ طلوع ہو چکا ہے۔ پیار سے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ اکبر۔ ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اور محبت ہمیں کہیں اور لے جاتی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، فرمایا اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاپ ہو، جیسے تاپ ہو، تاپ کے اندر ایک چراغ ہو اور چراغ ایک فانوس کے اندر ہو۔ لالٹین تو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، لالٹین کیوں کہ آس پاس اس کے اوپر ایک شیشے کا خول ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نور ہوتا ہے، اور وہ لالٹین اگر ایک تاپ کے اندر رکھ دی جائے اس کا سارا نور سمٹ کر ایک جانب میں دور تک روشنی بانٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے، اس تاک کے اندر چراغ ہے، چراغ ایک فانوس کے اندر ہے، اور فرمایا وہ فانوس بھی کتنا ذیشان ہے، فرمایا وہ فانوس ایک ستارے کی طرح ہے جو موتیوں کی طرح چمک رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی ایک ایک بات کے اندر ایک ایک دو تو نہیں، ہزار ہزار حکمتیں ہیں، بتانے کے لیے بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب در یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ فرمایا وہ تیل بھی بڑا، جو اس چراغ میں تیل ڈالا گیا وہ تیل بھی بڑا عرفہ والا، وہ فانوس بھی بڑا عرفہ والا، فرمایا وہ تیل بھی انتہائی زیادہ چمکنے والا، وہ فانوس بھی چمکنے والا۔ فرمایا قریب ہے کہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے وہ خود بخود ہی روشن ہو جائے، اس کو آگ نہ بھی چھوئے، وہ اتنا عمدہ فانوس ہے، وہ شیشہ بھی اس طرح ہے جس طرح ستارے چمکتے ہیں، اور اس کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہے وہ تیل بھی اتنا نورانی ہے۔
کہ قریب ہے کہ آگ نہ بھی قریب جائے وہ خود ہی روشن ہو جائے. اللہ اکبر. یہاں پر جو نتیجہ دیا نا اللہ اکبر صاحب تفسیر مظہری نے اور اکابر علماء نے فرمایا حضور نہ بھی بتائیں کوئی نہیں سمجھے گا. فرمایا مصطفیٰ نہ بھی بتائیں لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کا رسول جا رہا. مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اور سبحان اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو سمجھنے کے لیے عشق بھی احمد رضا والا چاہیے. فرماتے ہیں کاف گیسو ہادہن یا ان کا چہرہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. حضرت فرماتے ہیں بڑے بڑے شہنشاہ بڑے بڑے تاجدار بڑے بڑے سلاطین عالم بڑے بڑے ساج گاج والے تاج موتیوں سے جڑے ہوئے تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا. جب حضور کے سر انور پہ دستار دیکھی سر جھکا دے الہی بول بالا نور کا. بادشاہوں کے تاج جھک گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دستار کے سامنے. پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا. پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان نور کا شملہ لٹک رہا ہے فرماتے ہیں اس طرح لگتا ہے طور سے اللہ نے تورات نازل فرمائی. مصطفیٰ کا سر اتنا اونچا ہے جتنا طور پہاڑ اونچا ہے. پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا. دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. اور اسی ضمن میں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
کی سرکار سے پایا تو شادہ نور کا، او مبارک تم کو ذی-النورین جوڑا نور کا، او مبارک تجھ کو ذی-النورین جوڑا نور کا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا آنا کوئی عام لوگوں کی طرح آنا نہیں، جس رات حضور تشریف لائے کتابوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا سنورنا سجنا اللہ نے کسی پر نہیں چھوڑا، دست قدرت سے حبیب کو سجا کر بھیجا، سرما لگا کر بھیجا، خوشبو لگا کر بھیجا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں صاف نہیں ہوتے، ستھرے نہیں ہوتے، حضور تشریف لائے تو پیدا ہوتے ہی سر انور سجدے میں رکھتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ پر قیاس نہ کرنا، مجھے اپنے جیسا بشر مت سمجھنا۔ تم کسی کے نہلانے سے پاک ہوتے ہو، میں خود بھی پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے، میں بھی پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے، میں پاکوں کی نسل سے آیا ہوں۔ تو ختم نہیں ہوتی، عمریں ختم ہو جائیں گی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر نہیں ختم ہوگا۔ میلاد شریف پر جن لوگوں نے بجلی چوری کر کے چراغاں کیا، انہوں نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ میلاد النبی کا منکر ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا، اس لیے کہ میلاد النبی پر پیرا علماء دے رہے ہیں۔ لوگ زبانیں تان دراز کریں گے، علماء سے پوچھیں گے یہ میلاد ہے، تو پھر چپ کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہماری ملت کے جوان اپنے علماء کے لیے مشکل نہ کھڑی کریں، ہمیں میلاد النبی کے منکروں کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دیں۔ اس طرح تبرک بانٹا لوگوں نے، مرد عورتیں یوں کر کے ہجوم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جسم سے جسم ملا ہوا ہے اور تبرک لوگ لوٹ رہے ہیں۔ بہت شرم آئی ہمیں، کیا خیال ہے؟ یہ کیا انداز ہے تبرک؟ مر گئے ہم کہ ایک لقمے کے لیے ہم یوں کر کے وہ چھین رہے ہیں، اور کیا کر، عورت میں تو صبر ہوتا ہی کوئی نہیں، عورتوں کو کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے وہ اس طرح گھروں سے نکلے۔ اللہ اکبر۔ دوستان ذویل احترام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رہے گا قیامت کی صبح تک